حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حصن الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ساتھی حضرت خضر ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہم نشین کے متعلق باہمی اختلاف ہو گیا جس کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ دریافت کیا تھا۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اس سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو فوراً واپس لوٹ پڑنا، کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد موسیٰ چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش رہے۔ پھر ایک مقام پر موسیٰ سے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں وہیں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلایا۔ موسیٰ نے فرمایا یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں بلکہ کتاب العلم میں اس واقعے کو اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے وطن میں رہتے ہوئے شرف علم کے حصول میں کامیابی نہ ہو تو اس کے لیے ہر قسم کی مشکلات اور صعوبتوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے بحری سفر بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ آپ جلیل القدر اور صاحب کتاب پیغمبر ہیں، بحری سفر کیا جس کا مقصد ایک زائدہ ضرورت علم کا حصول تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ضروری علوم تو پورے موجود تھے۔ حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم و فضل کی وجہ سے انہیں اپنی مجلس مشاورت میں شامل کیا تھا۔ اس مقام پر ان کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ اختلاف ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت خضر علیہ السلام ہیں یا کوئی اور۔ حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ کس کے نام لیتے تھے۔ واضح رہے کہ اس واقعے کے متعلق ایک اور اختلاف بھی ہوا کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران ہیں جو بنی اسرائیل کے رسول اور صاحب کتاب تھے یا کوئی اور ہیں۔ یہ اختلاف حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک واعظ نوف بن بقالی کے درمیان ہوا۔ نوف بن بقالی کا موقف یہ تھا کہ یہ کوئی اور موسیٰ ہیں، کیونکہ اتنا بڑا نبی حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تردید فرمائی۔ صحیح بخاری، اس کی تفصیل کتاب التفسیر میں بیان کی جائے گی۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ سمندری سفر حاجی، عمرہ کرنے والے اور غازی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، سنن ابو داؤد۔ اس صحیح حدیث سے اس ضعیف حدیث کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ سمندری سفر طالب علم کے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوم میں التجارۃ فی البحر عنوان قائم کر کے اسے مزید واضح فرمایا۔ حضرت خضر زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، وہ نبی تھے یا ولی، نیز ان کے علم کی حقیقت کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس حیثیت سے ان کی شاگردی اختیار فرمائی، یہ تمام مباحث التفسیر میں ذکر ہوں گے باذن اللہ۔